اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ سورہ ابراہیم آیت 23۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اپنے رب کی اجازت سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں آپس میں ان کی تحیت سلام ہوگی۔ اس سے پہلے گمراہوں اور شیطان کے پیروکاروں کے آپس میں ہونے والے طعن و تشنیع اور براءت و بیزاری پر مشتمل مکالمے کا ذکر کرنے کے بعد اہل جنت کا ذکر ہے کہ اہل جنت کس ماحول میں رہتے ہیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان اور عمل صالح والوں کو داخل کیا جائے گا جنات میں۔ قرآن مجید میں تقریباً جہاں بھی تقریباً ہے عموماً ایمان کا ذکر آتا ہے وہ عمل صالح کا ذکر بھی ضرور آتا ہے، اس لیے ایمان کے ثمرات، ایمان کے آثار، ایمان کے نتائج اور ایمان کے موجود ہونے پر دلیل عمل صالح، اور اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ ایمان نہیں ہے جس سے کردار کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، یعنی جس کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس کے ایمان کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے کردار پر اس کے ایمان کا اثر ہوتا ہے، ایمان کا نقش کردار میں نظر آتا ہے، اور اگر کردار کے اوپر کوئی نقش نظر نہ آئے ایمان نہیں ہے۔ ایمان پر واحد دلیل عمل ہے، اس لیے فرمائے آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو داخل کیا جائے گا جنات، ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، باغ کہتے ہیں اس زمین کو جس کے اوپر درخت ہے، زمین کو باغ نہیں کہتے، درخت ہونے کی وجہ سے باغ کہتے ہیں، کیونکہ درخت تو ہوتا ہی زمین پر ہے، لہٰذا جہاں درخت ہے وہ باغ ہے۔ من تحتها الانہار، یعنی اس کے نیچے، اس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی درخت کے نیچے، درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہمارے فہم اور ہمارے کیا کہتے ہیں اپنی دنیا کی جو بہتر یا پاکیزہ کہنا چاہیے زندگی ہے، اس کا بہتر تصور باغ ہے، اس لیے اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم باغات میں ان کو رہائش دیں گے، داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا بإذن ربہم، کہ ان باغات میں، ان جنات میں ان کو خلود ملے گا۔ خالدین کبھی ارشاد فرمایا لفظ ابداً بھی اس میں تاکیداً ذکر فرمایا ہے۔ خلود کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے،
یعنی قیامت کی زندگی جو ہے اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہے، ابدی زندگی ہے۔ کوئی 10 کھرب 20 کھرب 100 کھرب سال کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کے خالدین فیہا، ہمیشہ کی زندگی۔ میں آپ سے کہا کرتا ہوں ہمیشہ کی، جب قیامت کی زندگی ہمیشہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دنیا میں جو اعمال ہوتے ہیں اس کے عوض میں ہمیشہ کی زندگی عنایت فرماتا ہے۔ دنیا میں کیا ہم عمل کر سکتے ہیں؟ 60-70 سال کی تکلیفی عمر ہے۔ ان 60-70 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس کام کا مکلف بنایا ہے؟ وہ دن میں آدھا گھنٹے کی تکلیف نہیں دی ہے، باقی آپ کو چھوٹ دی ہے، آزاد ہے۔ اور بہت سے کام ایسے ہیں جس میں آپ کی طبیعت کے لیے بھی گوارا ہے، آپ بھی خوش ہوتے ہیں، خدا بھی خوش ہوتا ہے، عبادت ہے۔ بچوں سے پیار کرو، عبادت ہے۔ کسب حلال کرو، عبادت ہے۔ یار کسب حلال کرنا، پیسہ کمانا جو ہے اس میں ہم کو بھی مزہ آتا ہے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ بچوں کو پیار کرنے سے ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ مثلا اس قسم کی عبادت بہت ہے جو ہم پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تفریح بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ بھی اس کو عبادت شمار فرماتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ اور اس قسم کی زندگی عنایت فرمائی، اور اس کے عوض میں ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ یہاں تک میں ہمیشہ تکرار کرتا ہوں اس بات کو کہ ہماری اس مختصر سی زندگی میں، اور اول تو زندگی مختصر، اور پھر اس مختصر زندگی میں جو ہم کو تکلیف جو دی ہے، مکلف جس کام کا ہم کو بنایا ہے، وہ کام بہت تھوڑا ہے، بہت بڑا چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمیشہ کی زندگی کی، یہاں اس زندگی میں ہم ایک سبحان اللہ کہتے ہیں تسبیح، ایک اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک لمحے کی عبادت، ایک سیکنڈ کی عبادت جو ہے وہ قیامت کے کھربوں سال کی زندگی بنا دیتی ہے۔ ایک اللہ اکبر کھربوں سال کی زندگی بن گئی اس سے۔ کتنا احسان ہے، کتنا غفور الرحیم ہے وہ ذات، کتنا مہربان ہے وہ ذات کہ ایک لمحے کے عوض میں کھربوں سال کی زندگی دے دیں، نعمت دے دیں۔ خالدین فیہا بإذن ربہم، بإذن خدا، بحکم خدا وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا نظام، جنت کی زندگی ایسی بنائی ہے کہ وہاں کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی، یا تو زمانہ گزرنے سے چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، بچے جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ جنت کی زندگی اصلاً زمانی ہی نہ ہو، ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہے، خلود کا مطلب اس میں زمانہ نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو بہت سی چیزیں ہیں جو زمانی نہیں، کسی زمانے کے زد میں نہیں آتی، زمانہ نہیں ہے۔ جب زمانہ ہی نہیں ہے تو نئے پرانے کا تصور نہیں۔ جس طرح جنت کی زندگی میں آپ کے ارادے نافذ ہیں، یہاں آپ کے ارادے نافذ ہوتے ہیں، براہ راست نافذ نہیں ہوتے۔ آپ نے جو چیز چاہی وہ چیز فوری بلا وجہ تو نہیں ملتی۔ آپ گھر چاہتے ہیں، گھر مل جاتا ہے، لیکن بہت سے علل و اسباب کو عبور کرنے کے بعد گھر ملتا ہے۔ وہ علل و اسباب اگر آسان ہے تو گھر بنانا آسان ہوتا ہے، مشکل ہے تو مشکل ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کا ارادہ نافذ نہیں ہوتا الا ان کی علل و اسباب کو عبور کر کے، یہ علل و اسباب کو پھلانگ کر، اس کو استعمال میں لا کر، ان کو مسخر کر کے آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں،
اس کے بغیر آپ کا ارادہ نافذ نہیں ہوتا، آپ کا مراد سامنے نہیں آتا۔ اما قیامت کے دن لہم فیہا ما یشاؤون، بس چاہنے کی دیر ہوگی، آپ کا ارادہ نافذ ہے وہاں، علل اسباب کے عبور کر کے نہیں۔ آپ نے خواہش کی، یہ سب چیزیں آپ کے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ حاضر نہیں، ارادہ نافذ ہے۔ جب لہٰذا جنت زمانی نہیں ہے، جنت میں زمانہ نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے تو کوئی چیز پرانے ہونا وغیرہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن میں جو فکر ہے، علم ہے دماغ میں، اور چونکہ فکر جو ہے وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ پرانی نہیں ہوتی۔ یہ وہ بہت پہلے کی فکر ہے، ابھی وہ گل سڑ گئی ہے وہ فکر جی، اور وہ خراب ہو گئی ہے زمانے کی وجہ سے، وہ فکر دماغ میں گل سڑ کر کے خراب ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اسی طریقے سے آپ کے ذہن میں جس بچپنے میں جو بات آ گئی ہے وہ ابھی بھی اسی طرح موجود ہے، وہ زمانی نہیں ہے۔ جنت کی زندگی چونکہ زمانی نہیں ہے، لہذا خالدین فیہا بإذن ربہم، بحکم خدا، بحکم خدا یہ ہے کہ وہاں کے نظام، وہاں کے زمان و مکان اور ہے، تصور ہی اور ہے، بلکہ عرض کیا زمانہ ہی نہیں۔ تحیتہم فیہا سلام، وہاں جنت میں ہر قسم کی نعمت ہوگی، ہر قسم کی نعمت، اس سے مراد یہ ہے کہ آپس کے صلح و صفائی اور پیار و محبت کی فضا بھی ایک نعمت ہے۔ آپ اپنے جہاں پہ آپ کی رہائش ہے، دوست احباب کے ساتھ رہتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ آپ کی پیار و محبت ہے تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ اور اگر پیار محبت نہیں ہے تو اس کے ساتھ پاس بیٹھنا جو ہے وہ آپ کے لیے ناگوار گزرتا ہے، آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا، تھوڑی دیر بھی عذاب ہو جائے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ جہنم میں جس طرح باقی جو عذاب کے ہیں وہاں یہ عذاب بھی ہے، تخاصم اہل النار، اہل نار کے جھگڑوں کی طرح، جی ایک وہ ہے کہ وہ آپس میں بھی جھگڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ عناد کریں گے، دشمنی کریں گے، لڑائی کریں گے، ایک دوسرے کو جی برا بھلا کہیں گے، اس کو دیکھ کر کے جل جائیں گے، ادھر آتش جہنم اور ادھر اس کو دیکھ کر، یہ عذاب بھی ہوگا جہنم میں۔ اور جنت میں سلام سلام، تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو سلام و تحیت، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش اور مزے لوٹے گے۔ یہ خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال پیش کی ہے کہ کلمہ طیبہ شجر طیبہ کے مانند ہے، جس کی جڑ مضبوط گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، پہلے آپ کو بتایا علم ترى جو ہے یہ الہ کے ساتھ ہے تو رؤیت کے معنی میں آتا ہے، الہ کے ساتھ نہیں ہے علم۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں دیکھا، اگر ترجمہ ہے تو رؤیت سے مراد رؤیت قلبی۔ کیف ضرب اللہ مثلا، خدا کس طرح کے مثالیں جو ہے وہ پیش فرماتا ہے۔ ضرب المثل،
ہے عربی محاورہ ہے، مثالیں پیش کرنا، اس کو ضرب، اس کے لیے کہتے ہیں ضرب، زمین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ ضرب کا ایک معنی چلنا ہے، اور مثل چونکہ برسر زبان ہا، جی ایک دوسرے کے منتقل ہوتا ہے اور چل پڑتی ہے لوگوں میں، اس لیے اس کو ضرب کہا ہے۔ چلنے والی مثالیں ضرب المثل کہتے ہیں، اسی سے ضرب اللہ مثلا۔ مثال پیش کرنا جو ہے وہ افہام و تفہیم کی دنیا میں مثال کو بنیادی کردار حاصل ہے۔ افہام و تفہیم کی دنیا میں مثال کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔ کسی مطلب کو سمجھانے کے لیے ایک مطلب ہوتا ہے غیر محسوس، عقلی اور فکری مطلب ہوتا ہے۔ اس عقلی اور فکری مطلب کو عام سادہ ذہنوں کے لیے سمجھانا یا تو مشکل ہوتا ہے یا ناممکن ہوتا ہے۔ اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، پھر تشبیہ دے کر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ چیز فکری ہے، عقلی ہے، اور جو اس کا سمجھانا آپ کے لیے مشکل ہے، تو پھر اس فکری اور اس عقلی کو کسی محسوس چیز کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے، محسوس چیز کے ساتھ۔ اس لیے کہ انسان محسوس پرست ہے، انسان محسوسات کو ہی سمجھتے ہیں۔ بقول بعض ہے کہ انسانوں کے عقلیں جو ہے وہ ان کے آنکھوں میں ہوتی ہیں، چیزیں نظر آئیں تو سمجھ میں آئی، نہیں نظر آئی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے مشاہدات جو ہے وہ سمعی و بصری ذرائع جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ قابل فہم ہے۔ اس لیے جو عقلی اور فکری ہے اس کو سمعی بصری میں لے آ کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی ہے شجرہ طیبہ کے ساتھ، یہ مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، تو یہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ وہ کلمہ طیبہ ایک عقلی اور فکری بات ہے، شجرہ جو ہے وہ ایک محسوساتی بات ہے، وہ پھل دیتا ہے اور اس کے جڑیں ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں ہیں اور جڑیں ہیں، اور وہ سب قابل فہم ہے، مشاہدے میں آتا ہے، ہمیشہ انسان دیکھتا رہتا ہے، پھلوں کو کھاتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں پر ایک اہم بات کو، یعنی کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کر فرماتا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ہم بعد میں آتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، اور پھر اس کو تشبیہ دی ہے ایک تصوری درخت کی طرف، ایک تمثیلی درخت۔ ایک ہوتا ہے نا کہ حقیقی درخت جو موجود ہے دنیا میں نظر آتا ہے، ایک تمثیلی درخت کی طرف اس کی تشبیہ دی ہے۔ اصلها ثابت، اس درخت کا جو اصل ہے وہ ثابت ہے، ان کی جڑیں جو ہے وہ زمین میں ہے، مضبوط ہے، ثابت، کہ وہ مختلف اس سے اصلها ثابت، اصل شجر ثابت ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آندھیوں سے اکھڑنے والا درخت نہیں ہے۔ یہ جیسے بھی آندھیاں آ جائیں تو وہ آندھیاں جو ہے اس کو کچھ نہیں کر سکتی، ثابت، جو مضبوط ہے اور اس کی جڑیں جو ہے وہ زمین کے اندر ہے، اور وہ ہر آندھی قسم کی چیزوں کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں وہ درخت۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے۔
ادھر زمین میں جڑیں جڑی ہوئی ہیں، یہ سب کے مشاہدے کی چیزیں. وفرعها فی السماء، اور درخت کے جو ہے وہ فرع جو ہے وہ آسمان کی طرف ہوتے. سما سے مراد لے ہم بلندی کی طرف. یہ تو ہر درخت میں ہوتا ہے. فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ یہ درخت جو ہے وہ ہر وقت پھل دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ درخت جو ہے وہ تمثیلی ہے، ہر وقت پھل دینے والا درخت ہے. یہ ایک فرضی ہے، ایک تمثیلی درخت ہے. وہ پھل ہمیشہ، وہ درخت ہمیشہ پھل دیتا ہے. کل حین، ہمیشہ پھل دیتا ہے. کہتے ہیں اگرچہ دنیا میں بھی کچھ درخت ایسے ہیں جو ہمیشہ پھل دیتا ہے، سارا سال پھل دیتا رہتا ہے. اور یہاں فرمایا کہ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. چلیے اب ہم آتے ہیں کلمہ طیبہ کیا ہے، شجر طیبہ کیا ہے. کلمہ طیبہ کلمہ حق، جامع تعریف جو ہے کلمہ طیبہ کی، کلمہ حق ہے. وہ دستور و قانون جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے اور انسان کی عزت و شرافت کے لیے جو دستور حیات اور دستور زندگی عنایت فرمائی ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے. اور اس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ، سب کی بنیاد، الاساس، تمام بنیادوں کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. توحید خداوندی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور پھر اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد اس سے متفرع ہونے والی باتیں. جب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، پھر اس کی طرف سے رسول آئے ہیں، اور رسول نے کیا نظام دیا ہے، کیا شریعت دی ہے، کیا دستور حیات دیا ہے، وہ سب اس کلمہ طیبہ کے فروع ہیں. فروع، یہ کلمہ طیبہ اصل ہے، ثابت ہے، اور اس کے فروع جو ہے وہ فی السماء، آسمان. تؤتی اکلها کل حین، اس کے ثمرات جو ہے ہر لمحہ، ہر وقت، اور اس کے ثمرات جو ہے وہ انسان کو مل جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی حین، نہ احیان دنیا میں نہ احیان آخرت میں اس درخت کے پھل سے خالی نہیں ہے. تمام احیان، تمام زمانہ جو ہے وہ اس شجرہ طیبہ کے پھل سے خالی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے روایت، اب ہم روایت کی طرف جاتے ہیں. روایات نے کہا ہے کہ کلمہ طیبہ شجر طیبہ کی طرح ہے، پاکیزہ کلمہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے. تو پاکیزہ درخت سے مراد کہتے ہیں کھجور کا درخت. کھجور کا درخت پاکیزہ درخت ہے. احادیث ہے، الدر المنصور میں آپ دیکھیں اس قسم کی بہت سے احادیث موجود ہیں. اسی کتاب میں بعض احادیث کئی طرق سے ہے کہ شجر طیبہ سے مراد مومن ہے. یعنی کلمہ طیبہ جو ہے وہ شجر طیبہ کی طرح ہے، یعنی مومن کی طرح ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن بھی اپنے ایمان کی وجہ سے غیر متزلزل ہوتا ہے، اس کا اصل ثابت ہے اور فرع فی السماء ہے، اور وہ ہمیشہ پھل دیتا ہے، ہمیشہ اس کے وجود کے ثمرات ہوتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. مومن، بہت سی روایت. کلمہ طیبہ مومن کی طرح ہے. ہمارے شیعہ مصادر میں اور بعض اہل سنت کے مصادر میں بھی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کا غلام راوی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے مجھ سے کہا کہ ایک حدیث ہے میرے پاس جو کسی کے پاس نہیں ہے، سن لو اس کو.
اور وہ حدیث یہ ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ شجر طیبہ کی طرح ہے۔ شجر طیبہ کیا ہے؟ شجر طیبہ محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ ہے، مجموع البیان میں بھی ہے، اور الدر المنصور میں تو یہ روایت نہیں ہے، شواہد التنزیل میں یہ روایت موجود ہے کہ اس سے مراد رسالت مآب اور اہل بیت اور ان کے ماننے والے ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔